اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، میں آپ کے سامنے آج آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم ایک اصول زندگی کی، ضابطۂ حیات کی کتاب انسانوں کے لیے اتاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا نزول ہوا اور اس میں تلقین اور یادداشت اس کی دلائی گئی کہ ایک اللہ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو اور تمام مخلوق کی خدمت کرو تو تمہیں اچھے اچھے مقام دنیا میں اور آخرت میں ملیں گے۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں بھی قرآن کا ایک طالب علم ہوں اور آپ کو میرے ذریعے سے میں آپ کو کچھ قرآن کی تعلیم دوں گا، حالانکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، بہت آسان زبان میں، روزمرہ کی زبان میں قرآن کو آپ سیکھیں گے اور بہت ہی کم وقت میں سیکھ کر آپ انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سمجھنے کے بعد اس کتاب کا مقصد یہ تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کتاب پڑھ کے زندگی گزارے گا وہ یہاں بھی اور وہاں بھی سکون سے رہے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سائر کائنات کے لوگ بڑی خیریت سے، ہم آہنگی سے، خوشی سے زندگی گزارے اور اس کو کتاب کو پڑھ کے اس کو سمجھے۔ انسانوں کے لیے ایک ہی کتاب ایسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو اور ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھ میں زندگی میں لانے کے لیے ہم کو اس کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ اس کو سمجھے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے آج یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علم ہیں تو ان کی زبانوں میں سمجھ کر یہ آدمی کام کرتا ہے، چاہے میڈیسین کا ہو، کیمیکل کا ہو، الیکٹرانک کا ہو۔ تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، لین دین معاملات چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ کیسے گزارا جائے، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو رسول اکرم پر بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے، رسول اکرم کا قول ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم فرض ہے۔ کون سا علم تھا وہ؟ کائناتی علم ہے، اللہ کا علم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم یعنی دنیا کے بھی علم ہے۔ ہمارے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ ہم دنیا کے علم تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے وہ علم نہیں ہے جو انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے تعلق سے قرآن کی زبان، جیسے کہ عام زبانوں میں ایک لینگویج سیکھنے کے لیے گرامر ہوتی ہے، تو عربی میں بھی ایک گرامر ہے، اور گرامر سیکھنے کے بعد آپ اللہ کی کتاب کو بڑے آسانی سے سمجھیں گے۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، ایسی عربی میں بھی ہے، اور عربی کے اندر کوئی بھی زبان ہو اس کے اندر دو علم ہوا کرتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جسے علم صرف کہتے ہیں، یعنی الفاظوں کے ہیرا پھیر کر کے ایک بامعنی کلمہ بنا لینا اور اس کے معنی ہونے کے بعد اس کو ہر جگہ سے چینج کر کے اپنے اپنے مقصد کے جملہ بنانا۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک علم ہوتا ہے کہ ان آیات کو ایک دوسرے سے لنک کیسے کیا جائے، الفاظوں کی صحیح ادائیگی کیسی ہو اور اس کے ساتھ زیر زبر پیش کیسے ہو، تو علم نو کہتے ہیں اسے۔ دونوں علم سیکھنے کے بعد آپ قرآن پڑھ کے سمجھنے میں کہیں غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں دونوں علم آپ کو بڑے آسانی سے سکھائے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم زبان سیکھنے کے بعد اس کو اپنے لائف میں، زندگی میں اپلائی کریں گے تو ہر معاملہ صحیح گزرے گا۔ صحیح گزرنے کے بعد حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے اس دو علم کے بارے میں کہہ دیا ہوں۔ اب ہم سب سے پہلے، چونکہ گرامر ہر زبان کی ہارڈ بھی ہوتی ہے لیکن سیکھنے کے بعد زبان سمجھ میں بہت اچھے طرح آتی ہے، تو اسی کے علم کو لے کر ہم اس کے دونوں حصوں کو شروع کریں گے۔ بہت جلد آپ کے سامنے علم صرف میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، جتنے ممکن ہو سکے آسان طریقے سے بتاؤں گا اور آپ کی زبان میں بتاؤں گا۔ مجھے آپ کے زندگی کے بمشکل 80 گھنٹے چاہیے، 80 آورس۔ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو مشکل سے 8 سے 10 دن کنٹینیوس میں لگ جائیں گے، لیکن ایک زبان
سیکھنے کے لیے، اچھی طریقے سے سیکھنے کے لیے اس کو دونوں علم رکھتے ہیں تو ہم دونوں علم سیکھیں گے، لیکن پہلے ہم علم صرف سیکھ لیں گے اور اس کے بعد علم نحو سیکھ لیں گے۔ یہ دونوں جو ہیں ہم کو لیے واجب ہے، لازم ہے۔ اللہ رب العزت کا قول ہے کہ ہم اس کتاب کو اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگ سمجھ کے آپس میں لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کریں۔ قرآن میں متعدد جگہوں پہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے زبان کو بہت آسان اور واضح میں نازل کیا ہے، اس سے کوئی ہے جو نصیحت پائے۔ تو ہم یہ نصیحت پانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم علم صرف سیکھنے کا پہلا سبق لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔